قبل اس کے خطیب آل محمد وکیل ولایت علی اخی معظم برادر ذی وقار جناب علامہ عزادار حسین بلوچ آف سہیوال، ان کے فوراً بعد ذاکر علی با مداح آل محمد جناب جابر حسین سیال وہ خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے وکیل حق سیدہ وکیل آل محمد قبل اس کے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ خوبصورت سطریں بابا جی آپ کی پاک دادی کی وکالت کی خوبصورت سطریں بہرحال لبوں پہ آ رہی ہیں، جو آپ سے خصوصی دعا لینے کے لیے، عزاداروں سے دعا لینے کے لیے کائنات کی مالکن استدا فرمائے۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا۔ واہ واہ جی سدا سلامت رہیں، آپ کو میں واہ واہ کہتا ہوں، کیا کہنے آپ کے۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، اور جوانیاں سلامت۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، احسان فراموش فدق کھاتی ہے دنیا۔ اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا۔ واہ واہ مل کے نعرہ حیدری، صدا سلامت رہیں، تشریف لاتے ہیں یادگار اسلاف خطیب آل محمد اندلیب گلستان سیدہ وکیل آل محمد برادر ذی وقار اخی معظم جناب علامہ عزادار حسین بلوچ، خطابت کی دنیا کا بڑا خوبصورت نام۔ ان کے فوراً بعد ذاکر علی با مداح آل محمد جناب جابر حسین سیال خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ عزادار حسین بلوچ، بابا سے بلند صلوات۔ دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی کم حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وائنا اخطاط اس کے لہو الزکۃ والمتمتع فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو، کوشش کرو مل کے کائنات کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، جتنے صاحبان تشریف فرما ہو مل کے کریم کربلا کی ذات پہ احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات میں بلند محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بابا؟ دعا ہے مالک میرے برادر عزیز سفیر اعزاز علامہ افتخار الحسن حسینی کا یہ پرخلوص صف ماتم بچھایا،
عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مجھ سمیت جو بھی اس عزت والی بارگاہ میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے، یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے۔ اجازت ہے تھوڑی دیر گفتگو کی جائے، کیونکہ آواز تھوڑی سی بھائی جان اس کی کھولیے گا، کیونکہ آپ پر ابھی مجلس کی ابتدا ہے، اپنے آپ کو آپ بالکل تھوڑا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جیسی بھی کوئی حکومت ہو، جیسا بھی کوئی وقت ہو، کسی بھی دور میں یہ مذہب جعفریہ کثرت کا قائل نہیں رہا۔ آپ سلامت رہیں، مہربانی جی، جو ہاتھ بلند، کسی بھی حکومت اور کسی بھی وقت میں یہ مذہب جعفریہ کبھی بھی کثرت اور تعداد کا قائل نہیں رہا۔ بھائی جان پاکستان کے کیٹو کے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، عزادار بلوچ کی دلیل کے پاؤں نہیں سرکیں گے۔ اگر یہ مذہب کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی کربلا کا شہنشاہ چراغ بجھا کے نہ کہتا جسے جانا ہے جاؤ۔ کیا بات ہے جی، آپ سلامت رہیں، بڑی خوبصورت بڑی، کبھی بھی مولا چراغ بجھا کے نہ کہتے کہ جسے جانا ہے جاؤ۔ اس لیے جتنے صاحبان تشریف فرما ہو، مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پاک سید آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرما۔ اور مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، دیوبندی ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، اگر ناراض نہ ہونا تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ پھر پوچھو تو سیدہ دار بلوچ سپیکر پہ منہ رکھ کے آپ کہہ رہے ہو مرکزی امام بارگاہ میلسی میں لائیو مجلس پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے کہ مجلس حسین میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، سنی ہونا ضروری نہیں ہے، دیوبندی ہونا ضروری نہیں ہے۔ حد ہو گئی، آپ نے کہا کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، پھر مجلس حسین میں آنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ سخی عباس کے علم کی قسم ہے، مجلس حسین میں آنے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے سید، مہربانی، جس حد نہ مالک علی حیدری، بسم اللہ، غیرت مند ہونا ضروری، کائنات کا بادشاہ کو سلامت۔ اور جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، اسلام کے دائرے میں ہے۔ اور اسلام کا کلمہ ہے بھی اتنا، یہ جو اگلا کلمہ ہے نا جس کی وجہ سے لوگ مجھے نصیری، غالی، کافر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بابا جی یہ اسلام کا کلمہ نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ یہ اسلام کا کلمہ نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اسلام اور ایمان کے دو دشمن آپ کو دکھا کر بھائی جان کے حوالے میں پڑھیں، توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے اسلام کا دشمن جنگ خندق، عمر بن عبد ود، اس نے سرکار مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے نہ نیزہ گاڑا، نیزہ گاڑ کے کہتا ہے محمد کوئی مرد ہے تو بھیج میرے مقابلے میں۔ میلسی اور گرد و نواح کے عزادار بڑے دور سے آئے ہوئے سادات تشریف فرما ہے، اس بات پہ دعا دینا، اگلی باتیں بے شک چپ کر کے سنتے رہنا۔ جب اس نے نیزہ مار کے کہا نا محمد کوئی مرد ہے تو بھیج میرے مقابلے میں، رحمت والے چہرے پہ سرخی جلال آئی، رحمت والے چہرے پر سرخی جلال ہے۔ ایک جملہ سرکار مصطفیٰ نے کہا جو مذہب جعفریہ کے بچوں کو بھی یاد ہے، سرکار فرماتے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مجھے عزت آل محمد کی قسم، کوئی نہیں اٹھا علی اٹھے، کوئی نہیں اٹھا علی اٹھے۔ اور رحمت للعالمین نبی ہیں، جو کوڑا پھینکتے تھے، جو پتھر مارتے تھے، ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ یہ آج کیا ہو گیا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ میلسی والوں وجہ یہ تھی کیونکہ اس نے کی تھی محمد کے خیمے کے دروازے پہ گستاخی، اور زمانے کا رسول زمانے کو بتانا یہ چاہتا تھا جو بندہ میرے دروازے پہ گستاخی کرے زمانہ اسے چور سمجھے، محمد اسے کتا سمجھتا۔ کیا بات ہے یار، آپ سلامت رہے، محمد اسے کتا سمجھ۔ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ علی اٹھے، سرکار مصطفیٰ نے علی کو بٹھایا، پھر پوچھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ دوسری دفعہ پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے، سرکار نے پھر علی کو بٹھایا، تیسری دفعہ پوچھا،
کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ بابا جی 3 دفعہ کوئی نہیں اٹھا، پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بندے کو بندے کا بچہ ہونا چاہیے، الو کا پٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ علی کا مقابلہ کیا کرے؟ کیا بات ہے یار، آپ سلامت رہے۔ جو کتے کا مقابلہ نہ کر وہ علی کا مقابلہ کیا کرے؟ سرکار مصطفیٰ نے، اور تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، مولا علی نے اسے واصل جہنم کیا، مولا علی نے اسے واصل جہنم کیا۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار مصطفیٰ نے اسے کتا کہا، یہ کتا بنا نہیں، شکل بشریت میں رہا، مولا نے واصل جہنم کیا۔ سرکار مصطفیٰ نے اسے کتا کہا پر یہ کتا بنا نہیں، علی نے اسے واصل جہنم کیا۔ قبلہ بڑی بڑی باتیں بحثیں ہوئی اس بات پہ کہ کتا کہا تو یہ کتا بنا کیوں نہیں؟ کیوں کتا نہیں بنا؟ کیونکہ علی نے اس پہ چلانی تھی تلوار، علی کتوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ ہائے 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 ہائے، آپ دیئے، آپ سلامت رہے، علی کتوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ مولا نے اسے واصل جہنم کر دی۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کا دشمن، یہ آیا تھا اسلام سے جنگ کرنے۔ علی کو تو یہ جانتا بھی نہیں تھا، جانتا ہوتا تو آتا بھی نہیں، جانتا ہوتا تو آتا بھی نہیں۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کا دشمن، یہ تھا اسلام کا دشمن، مولا نے واصل جہنم کیا۔ اب دکھاتا ہوں ایمان کا دشمن۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ علی بیٹھے، غریبوں میں کر رہے ہیں مال غنیمت تقسیم۔ ایک بندہ بیچ میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی تیری تقسیم میں مجھے عدالت نظر نہیں آ رہی، 5 12 14 کی قسم، اس عزت والی بارگاہ کی قسم۔ جیسے اس نے کھڑے ہو کے کہا نا یا علی تیری تقسیم میں مجھے عدالت نظر نہیں آ رہی، منبر پہ بیٹھ کے شاہ نجف فرماتے ہیں نکل کتے، فوراً کتا بن گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، فوراً کتا، سارے مل کے پوری طاقت حیدری، فوراً کتا بن گیا۔ کوفہ کے لوگوں نے دیکھا، وہ دیکھو علی کو بھونکا، کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو بھونکا، کتا بن گیا۔ کسی نے جوتی ماری، کسی نے پتھر مارا۔ علاقے میں بابا جی نیا کتا آ جائے، جو پہلے پرانے کتے ہوتے ہیں، کسی نے دم سے کاٹا، کسی نے کہیں سے زخمی ہو کے لہو لہان ہو کے اپنے گھر کا دروازہ دیکھ کے اپنے گھر میں جانے لگا۔ اس کی بیوی نے دیکھا یہ گندا کتا، یہ زخمی کتا، یہ لہو لہان کتا میرے گھر میں کیسے آ گیا ہے؟ بھائی جب جوتی اتاری اور مارنے لگی، پیچھے سے کوفہ کے لوگ کہتے ہیں محترمہ نہ مار، کتا نہیں ہے تیرا شوہر ہے، کتا نہیں ہے تیرا شوہر ہے۔ جوتی زمین پہ پھینک کے کہتی ہے شوہر ہے میرا، حرامی کہیں علی کو تو نہیں بھونکا۔ کیا بات ہے یار، آپ یہ کہ سجدہ مالک علی اونچے حیدری، بسم اللہ، کہیں علی کو تو نہیں بھونکا۔ کچھ رہے یا نہ رہے، عزاداری مظلوم کربلا اور ولایت علی، ان پہ زندگی میں سمجھوتا نہیں کرنا۔ عزاداری امام حسین اور ولایت علی، زندگی میں سمجھوتا نہیں کرنا۔ اور مجھے مولا کی قسم ہے سب کچھ اللہ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ شام کی ملکہ آپ کی ہائے قبول فرمائی، شرما کے نہیں غریب بن کے ہائے کرنا، کیونکہ آج جنازہ برآمد ہونا ہے۔ جنازہ تب تک اچھا نہیں لگتا جب تک وارث نہ آئے ہوں، کچھ اور نہیں تو صادق امام کی بیٹیاں ضرور آج جنازے میں شامل ہوں۔ سادات و دام جو تشریف فرما ہے مجلس کے بانی ہے، عالیہ بی بی آپ کے پرسے پہ راضی ہو جائے۔ میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ میرے والد محترم مالک درجات بلند فرمائے ذاکر نزاکت حسین بلوچ صاحب، وہ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے احمد بخش بھٹی سلطان الذاکرین کا نام لے کر، کہ بھٹی صاحب کہتے تھے کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا اور زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھنا کہ بابا جان یہ جملہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ علی کو دیتا زینب جیسی بیٹی نہ دیتا؟ میرے بابا جان نے گاڑی میں ماتم کر کے کہنا عزادار بیٹا، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، مرتے وقت تک نہ 2 چیزیں اپنے پے کے دروازے سے مانگتی ہے، ایک عید دوسرا کفن۔ سلامت رہو جو ہے کر کے رو رہے ہیں، ایک عید دوسرا کفن۔ وہ کہتے تھے قسمت علی کی بیٹی کی، عید کا ٹائم آیا پردیس میں بابا مارا گیا، کفن کا ٹائم آیا زینب کا رہا۔ سلامت رہو عالیہ راضی ہو۔
کفن کا ٹائم آیا عالیہ کا رائی کوئی نہیں. 36 شہر اور 72 بازار ہیں. میرا پڑھ لینا آسان ہے، جو حیران ہو کے سن رہے ہو آپ کا سن لینا آسان ہے. 36 شہروں اور 72 بازاروں سے علی کی بیٹی گزری نہیں گزاری گئی ہے. سلامت رہو، گزری نہیں ہے گزاری گئی ہے. بھائی نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے. قبلہ علامہ افتخار صاحب کے مالک رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے. 36 شہروں میں ایک شہر آیا ہے جس کا نام ہے بال بک. بھائی جان یہ وہ شہر ہے جسے علی کی بیٹی نے بد دعا دی ہے. غیرت مند آنکھ روتی ہے علی کی بیٹی کی غربت پہ. غیرت مند بندہ ہائے کرتا ہے علی کی بیٹی کی غربت پہ. بے غیرت آنکھ کو کیا پتا کہ عالیہ کے پردے کی کیا قیمت تھی. یہ وہ شہر ہے جسے بی بی نے بد دعا دی ہے. تیرا خون رونے والا امام کہتا ہے پھپھی اماں اس بال بک کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ اتنا روئی علی کی بیٹی کہ میں کیا بتاؤں. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد تیرا پاکر جیوے، یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے تخت پہ بیٹھ کر 9 دفعہ مجھ زینب کو تو کر کے بلایا. بڑی منظور مجلس ہے یار عالیہ راضی. یہ وہ بے حیا حاکم ہے جو تخت پہ بیٹھ کے 9 دفعہ مجھ زینب کو کہتا ہے اکبر کو پالنے والی تو ہے، جس کے پردے کا غازی ضامن تھا وہ بہن تو. اللہ مان سلامت رہو عالیہ راضی ہو، وہ بہن تو ہے. یہ 36 شہر تھے. 2 یا 4 منٹ قبلہ. بابا جی یہ تو تھا مسلمانوں کا شہر. ایک شہر ہے جس کا نام تاریخ میں حران لکھا ہے. یہ مسلمانوں کا نہیں عیسائیوں کا شہر تھا. لیا قرآن رکھ میرے سر پہ. جیسی قافلہ بازار میں داخل ہوا نا، بی بی رو کے کہتی ہے سجاد یہاں میرے نانا کی امت نہیں رہتی. سجاد کہتے کیوں پھپھی اماں؟ بی بی کہتی ہے جب سے بازار آیا ہے اجر رسالت کسی نے نہیں دیا. اللہ بہار جب سے بازار آیا ہے. سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں یہ مسلمانوں کا نہیں یہ عیسائیوں کا شہر ہے. لیا قرآن رکھ میرے سر پہ. جیسی قافلہ صدر بازار میں داخل ہوا، گرجا گھر کا دروازہ کھلا. ایک عیسائی پادری تھا جو کچھ چادریں اپنے سینے سے لگا کر رو کے پوچھ رہا تھا جو مباہلہ میں آئی تھی اس کی بیٹی کہاں؟ سلامت رہو، اس کی بیٹی کہاں ہے؟ عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں دی. بابا جی عیسائیوں سے چادریں لے کے نا مولا کے بہت بڑے مداح خان میرے بعد تشریف لے آئے ہیں. مخدوم زادہ بابا سید نلین عباس بخاری سے. بابا جی جملے کی دعا آپ سے لینا چاہتا ہوں. ایک ایک قرآن پہ سجاد نے غلاف دیا. اللہ اکبر. عالیہ کا سر قرآن سے کم تو نہیں. ایک ایک قرآن پہ سجاد نے غلاف دیا. اس کی نظر پڑی جس نے 11 کو نیزے سے اتار لیا تھا. پاس آ کے کہتا ہے سجاد خود واپس کرے گا یا میں لوں؟ سجاد کہتے ہیں اگر نہ واپس کروں تو پھر. بے غیرت کہتا ہے پھر باقر سے کہے تیری پوشت سے کپڑا اٹھائے. باقر نے پوشت سے کپڑا اٹھایا. بے غیرت نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا. سجاد کی پشت پہ ظلم کرنا شروع کیا. یا 4 سال کی معصومہ سر سے ردا اتار کے کہتی ہے پھپھی اماں کوئی اور دے نہ دے، میرا 40 گھروں میں اکیلا سجاد بچ گیا ہے. اور پھپھی میرا بھائی